पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, हमने देखा कि कराची को एक सियासी जमात ने यरगमाल बनाया हुआ था, लेकिन जब रियासत ने यह फैसला किया, रियासत के तमाम इदारों ने यह फैसला किया कि टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी ख़त्म करनी है, तो फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद हुआ और कराची से टारगेट किलिंग ख़त्म हुई, भत्ताखोरी ख़त्म हुई, जो एक टॉर्चर सेल्स थे उनका खात्मा हुआ। सवाल यह है कि क्या आज 70 साल बाद हमारे रियासती इदारे ये फैसला कर सकते हैं कि बहुत हो गई करप्शन, और करप्शन की कहानी, आप जितने मुकदमे हैं इनके फैसले हों और तेज़ी के साथ एक्सपीडिशियस जस्टिस इस हवाले से हो, और जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं उन्हें बार बार हम नेशनल हीरोज़ के तौर पे पेश ना करें। 1993 में पहली दफ़ा शरीफ ख़ानदान पे करप्शन के इल्ज़ामात, लेकिन हर दफ़ा उसके बाद उन्हें एक मौका दिया गया कि वो आवाम के सामने आएँ और दोबारा से अपनी एक रुदात पेश करें और जो करप्शन के केसेस हैं उन्हें सियासी इंतकाम बना के पेश किया जाए। लेकिन जब सवालात पूछे जाते हैं उसके जवाबात नहीं होते। आज भी नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो गिरफ्तार हैं, वो गिरफ्तार किस वजह से, उनके बेटे हमजा शहबाज गिरफ्तार किस वजह से हैं, सुलेमान शहबाज मफरूर और इश्तिहारी किस वजह से हैं, उनके दामाद अली इमरान क्यों भागे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि टीटीओं से पैसा आ रहा था, और जब सवाल पूछो कि ये कहां से आ रहा था पैसा, जस्टिफाई करें तो वो जस्टिफाई नहीं होता। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस वक्त नैब की हिरासत में हैं। उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी जेल में हैं, जबकि सुलेमान शहबाज, जो कि बकौल नैब जराए के इस सब टीटी स्कैंडल के मास्टरमाइंड थे, वो बरतानिया में मफरूर हैं और वालिद और भाई के जेल में होने के बावजूद वापस आने का नाम नहीं ले रहे। जहां शहबाज शरीफ का दावा है कि उन्होंने एक ढेले की करप्शन नहीं की, वहीं नैब की रिपोर्ट के मुताबिक जाली टीटीओं के जरिए शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने 2008 से 2014 तक 3.1 अरब रुपए हासिल किए, जबकि गुड नेचर कंपनी और यूनिटा स्टील नामी जाली फ्रंट कंपनियों के जरिए 2015 से 2018 तक 7 अरब रुपए और निसार ट्रेडिंग और दीगर कंपनियों और बराह रास्त 738 मिलियन रुपए हासिल किया। यानी नैब के बकौल 10 अरब से जायद का मामला है, जिसका जवाब शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने देना है। सिर्फ शहबाज शरीफ के खानदान के पास 14 कंपनियां हैं, जिनमें सबसे पुरानी रमजान शुगर मिल 1990 में और अल अरेबिया शुगर मिल 2016 में लगाई गई। शहबाज खानदान की इन 14 कंपनियों के असासाजात की कुल मालियत 37 अरब रुपए जाहिर की गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक इन 14 कंपनियों के साथ 401 बैंक अकाउंट जुड़े हैं और इनका क्रेडिट टर्नओवर 506 अरब रुपया है। नैब इन 14 कंपनियों के अलावा मॉडल टाउन में वाक़े घर और दीगर घरों की भी तहकीकात कर रहा है कि वो किस तरह हासिल किए गए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ खानदान के मुख्तलिफ लोगों को जाली टीटियां बरतानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और चंद दीगर ममालिक से भिजवाई गई। एमएनए बनने से पहले हमजा शहबाज को 25 जून 2007 से 12 फरवरी 2008 तक 25,71,333 डॉलर्स यानी 157 मिलियन रुपए टीटीओं की शक्ल में मौसूल हुए। इससे पहले 2005 में भी हमजा शहबाज को 24 मिलियन रुपए 5 जाली टीटीओं की शक्ल में मौसूल हुए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2008 तक 25 टीटियां हमजा शहबाज ने अपनी आमदनी के गोशवारों में जाहिर नहीं की, मगर कारोबार में इसका हिस्सा देखा जाए तो 95% रकम इन्हीं टीटियों से ही आई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 12 फरवरी 2008 यानी आम इंतखाबात से पहले हमजा शहबाज को टीटियां मौसूल होना बंद हो गईं, मगर रकम अब भी आ रही थी। तो ये रकम मौसूल किसको हो रही थी? नैब रिपोर्ट के मुताबिक अब ये रकम खानदान के दीगर अफराद के नाम आना शुरू हो गई थी। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ के दूसरे साहबजादे सुलेमान शहबाज के असासाजात, जो कि 2003 में 20,000 रुपए थे, वो अचानक ही 2008 में 170.8 मिलियन रुपए हो गए। नैब रिपोर्ट इस 8,500 गुना इजाफे को भी टीटी की करामात गर्दानती है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान शहबाज को 2005 से 2009 तक 37 जाली टीटियां मौसूल हुई और ये कुल रकम थी तकरीबन 40 लाख डॉलर यानी 267 मिलियन रुपए।
نیب رپورٹ کے مطابق 2009 کے بعد سلیمان شہباز کے اثاثہ جات میں اضافے کو بھی ٹی ٹی کا پیسہ ہی قرار دیتی ہے۔ وہ کس طرح؟ ایک تو 27 ٹیٹیاں جو کہ نیب کے مطابق کاروبار میں سرمایہ کاری کے غرض سے آئیں۔ اس کے علاوہ بھی سلمان شہباز کے ذاتی اکاؤنٹ میں تقریباً 1 ارب روپے کی 127 جعلی ٹیٹیوں کی رقم نظر آتی ہے۔ ٹیٹیوں کی اس بارش کا سلسلہ 2014 تک چلتا رہا اور 1044 ملین روپے سلیمان شہباز کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔ اسی طرح شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں 2009 سے 2014 تک 26 جعلی ٹیٹیوں سے بیرونی سرمایہ کاری آئی۔ اس رقم سے نصرت شہباز صاحبہ کے اثاثہ جات میں اضافہ ہوا اور 147 ملین روپے بیٹھے بٹھائے ان کے اثاثہ جات میں اضافہ کر گیا۔ اکتوبر 2007 سے 2009 تک شہباز شریف کی صاحبزادی کو بھی بیرونی سرمایہ کاری کے نام پر 10 ٹیٹیاں آئیں جو کہ 57 ملین روپے بنتا ہے، اور اگر کاروبار میں ان کی سرمایہ کاری دیکھیں تو 56.3 ملین روپے بنتا ہے۔ شہباز شریف کی دوسری صاحبزادی جویریہ علی کو بیرونی سرمایہ کاری کے نام پر 60 ٹیٹیاں موصول ہوئیں اور یہ رقم بنتی ہے 27 ملین روپیہ۔ یہ ٹیٹیاں نومبر 2012 سے جنوری 2013 تک موصول ہوئیں۔ جویریہ علی کے خاوند علی عمران صاحب کو بھی 9 ٹیٹیاں جعلی بیرونی سرمایہ کاری کے نام پر موصول ہوئیں۔ ان کی کل رقم بنتی ہے 120 ملین روپیہ۔ کل ملا کر جویریہ اور علی عمران صاحب نے 147 ملین روپیہ جعلی سرمایہ کاری کے نام پر حاصل کیا۔ نیب رپورٹ کے مطابق اس تمام گورکھ دھندے کے مائی باپ اور گاڈ فادر شہباز شریف صاحب تھے، کیونکہ یہ تمام رقم گھوم گھام کر بالآخر شہباز شریف کے کاروبار میں اور ان کے خرچوں کے لیے استعمال ہوتی۔ نیب کے مطابق شہباز شریف خاندان کے تمام ممبران نے بینکوں میں فارم آر پر دستخط کیے، یعنی 202 ٹیٹیوں کی موصولی کی۔ یہ ٹیٹیاں بیرون ملک سے کون بھیجتا رہا؟ یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کوئی پاپڑ والا، کوئی اخبار فروش، کوئی سیلز مین، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کے نام پر بھی ٹیٹیاں لگائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق رقم بھیجنے کے لیے 56 افراد کی شناخت استعمال کی گئی، جن میں سے 14 کو نیب نے گھوسٹ قرار دیا ہے کیونکہ ان کا تو نادرا میں بھی کوئی ریکارڈ نہ ملا۔ نیب رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ شہباز شریف خاندان نے خود تو ٹیٹیاں موصول کی ہیں، مگر ساتھ ساتھ فرنٹ مینوں کے ذریعے بھی رقم حاصل کی، اور مشتاق چینی والا جو کہ اب نیب کا وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے، اس کے کمپنی کے اکاؤنٹ سے 19 ٹیٹیوں کے ذریعے 251.7 ملین روپے حاصل کیا۔ مشتاق چینی کے جس اکاؤنٹ میں ٹیٹیاں آئیں تھیں، بعد میں جنوری فروری 2014 میں 10 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 310 ملین روپیہ سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا گیا۔ اس طرح مشتاق چینی کے دوسرے کمپنی اکاؤنٹ سے 293.3 ملین 22 ٹیٹیوں کے ذریعے منتقل کیا گیا، اور پھر 292 ملین روپیہ جنوری 2014 سے جنوری 2015 کے درمیان 15 ٹرانزیکشنز کے ذریعے سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گیا۔ صرف یہی نہیں، مشتاق چینی والا اور اس کا بیٹا یاسر مشتاق سلیمان شہباز کو ٹی ٹی سے موصول شدہ رقم قرضے کے نام پر بھی دیتے رہے، اور یہ رقم چنیوٹ پاور کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی۔ نیب رپورٹ کے مطابق شہباز شریف خاندان نے جعلی فرنٹ کمپنیاں بھی بنا رکھی تھی، اور ان کی کمپنیوں کو بھی ٹیٹیوں کے ذریعے بڑی رقم موصول ہو رہی تھی۔ جعلی فرنٹ کمپنیاں سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں رقم بھیجا کرتی، اور پھر وہ رقم شہباز شریف کے کاروبار میں لگ جاتی۔ شہباز شریف کے شریف گروپ کے ملازم نے وقار ٹریڈنگ کمپنی بنا لی۔ اس میں 12 ٹیٹیوں کے ذریعے اپریل سے جون 2015 کے درمیان 134 ملین روپیہ آیا۔ یہ کمپنی 14 اپریل 2015 کو بنائی گئی، اور 16 اپریل 2015 کو اس میں ٹی ٹی کے ذریعے رقم آنا شروع ہو گئی۔ پھر یہ رقم سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی۔ نیب نے اپنی رپورٹ میں پاکستانی بینکوں پر بھی سوال اٹھائے ہیں کہ شاید وہ بینک بھی اپنا کام صحیح نہیں کر رہے تھے، اور ساتھ ہی 4 عدد متحدہ عرب امارات کی منی ایکسچینج کمپنیوں کا نام دیا ہے کہ شاید یہ کمپنیاں پاکستان میں منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا اہم حصہ ہیں۔ شہباز شریف خاندان کو متحدہ عرب امارات سے ٹیٹیاں بھیجنے والی 4 کمپنیاں وہ ہیں جو کہ اومنی گروپ کی جے آئی ٹی میں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ ان میں الزرونی ایکسچینج، ڈریمز ایکسچینج، سپنٹیکس ٹیکسٹائلز اور برلاس جنرل ٹریڈنگ شامل ہیں۔
ان 4 کمپنیوں سے شہباز شریف خاندان اور فرنٹ کمپنیوں کو 51 ٹیٹیاں بھیجی گئی۔ نیب رپورٹ کے مطابق شہباز شریف نے رمضان شوگر ملز میں ڈالے گئے ٹی ٹی کے پیسے کو استعمال کرنے کا بڑا ہی دلچسپ طریقہ اپنایا اور اپنے مری کے گھر مکان نمبر 5354C ہال روڈ مری، جو کہ ان کے خاندان اور خود ان کے زیر استعمال تھا، اس کو رمضان شوگر مل کو کرائے پر دے رکھا تھا اور صرف اس منی لانڈرنگ کے پیسے کو استعمال کرنے کے لیے یہ کرایہ نامہ بنایا گیا اور شوگر مل سے پیسے کو براہ راست کرائے کے نام پر اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا۔ نیب رپورٹ کے مطابق شہباز شریف کے خاندان کی کمپنیوں نے سالانہ 65 ملین منافع کاغذات پر دکھایا، جبکہ ان کے اکاؤنٹ میں 429 ارب روپے کا ٹرن اوور نظر آ رہا ہے۔ نیب نے 7 ایسی کمپنیوں کا بھی سراغ لگایا ہے جو یا تو شہباز شریف کے ملازمین یا فرنٹ مین چلا رہے تھے، ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا اور صرف منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کی گئی۔ ان میں سے گڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی شہباز شریف کے سیاسی مشیران نثار گل اور علی احمد خان چلا رہے تھے۔ دوسری کمپنی یونیٹا سٹیل میں بھی یہی دونوں افراد ملوث تھے۔ شہباز شریف کے ذاتی استعمال کے لیے رقوم بھی ان فرنٹ کمپنیوں سے آیا کرتی تھی۔ نیب رپورٹ کے مطابق جی این سی سے شہباز شریف کے کیش بوائز نے 1.2 ارب نکلوا کر واپس حمزہ اور شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا اور اس رقم کو استعمال کیا گیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ نیب نے حاصل کر لیا ہے جس میں مشکوک رقوم بالآخر شہباز شریف کے استعمال میں آئی۔ نیب رپورٹس کے مطابق گڈ نیچر کمپنی اور یونیٹا سٹیل شہباز شریف کا ہی بے نامی اثاثہ ہیں اور ان کمپنیوں کو فرنٹ مینوں کے نام پر بنا کر کم از کم 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس طرح کل ملا کر 10 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی اور کالا دھن سفید کیا گیا، جو کہ نیب کے بقول ایک مکمل دستاویزی سکینڈل ہے جس کا ایک دستاویز موجود ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ نیب اپنی رپورٹ میں شہباز شریف اور ان کے دونوں صاحبزادوں پر کک بیکس اور کمیشن لینے کا الزام لگاتا ہے۔ نیب کے مطابق شریف فیڈ ملز کے ملازم راشد کرامت مسیح کے نام پر ایک جعلی کمپنی بنائی گئی۔ اس کمپنی کے ذریعے پنجاب کے کاروباری افراد اور اپنی ہی پارٹی کے افراد سے کمیشن وصول کیا گیا۔ نیب کے مطابق 2500 ملین روپیہ شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں نے چیکس کے ذریعے وصول کیا، جس میں 142 کراس چیکس کے ذریعے اور 116 اوپن چیکس کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ یہ رقوم بھی کیش بوائز کے ذریعے جمع کروائی اور نکلوائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ 280 ملین کک بیکس کا پیسہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے ٹھیکیدار کے کاروباری اکاؤنٹ سے سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوا۔ نیب رپورٹ کے مطابق یہ تمام چیکس اور دیگر دستاویزی ثبوت بھی نیب کے پاس موجود ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام پیسہ کرپشن کا تھا۔ اور ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر صاحب۔ ان سے اپوزیشن کے حوالے سے بات چیت کریں گے، کچھ معاشی پریزنٹیشنز انہوں نے دی ہے اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، وہ کیا معاملات ہیں اور چینی گندم اس پہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین، اور پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر صاحب۔ منسٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اپوزیشن کے ساتھ آپ کی حکومت کوئی بات چیت کرنے کا پلان کر رہی ہے؟ اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے، ڈسکشن ہوئی ہے حکومت میں کہ اپوزیشن کو انگیج کیا جائے؟ سر، حکومت اور اپوزیشن کی تو بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیجسلیشن کے سلسلے میں ہوتی ہیں عام طور پہ ایسی میٹنگز۔ اس کے علاوہ کوئی خاص ایسا کوئی پلان تو نہیں ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم نے حکومت کو گھر ہی بھیجنا ہے، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں، جو ان کی جو وہ تحریک چل رہی ہے اپنے کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے، نہیں، اس سلسلے میں ہماری اس وقت کوئی ارادہ نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کا۔ ہم پہلے بھی یہ بول چکے ہیں یار کہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے دروازے کھلے رکھنا۔ حکومت کا دروازہ پہلے بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے۔ آئیں، ملک کی بہتری کے لیے، کوئی قانون سازی کے لیے اور کوئی پالیسی وغیرہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور بات کریں، لیکن آپ کو این آر او کیسے دیا جائے آپ کے کرپشن کے پیسے پہ، وہ بات چیت ہم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو مرضی بات کریں۔ اچھا منسٹر صاحب، جتنی بھی اس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں پارٹیز ہیں اپوزیشن کی خاص طور پہ، کیا سب کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں؟
سر ہمیں نہیں پتا کہ سب کے اوپر ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی ہے عمومی طور پر پچھلا آپ 2 سال کر لیں، لیکن ابھی خاص طور پہ میں پچھلے 1 مہینے 1.5 مہینے پہلے کی بات بتاتا ہوں. وہ ساری جس وقت ہم لوگ بیٹھے فاٹف کی قوانین کی ڈسکشنز ہونی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں بات سنیں کہ یہ آپ ہم سے نیب قانون کی بات کریں گے اور اس پہ ہماری بات مانیں گے تو پھر آگے بات چلے گی. ہم نے کہا جی اچھا بتائیں کہ کیا کوئی اگر نیب میں کوئی اچھی ترامیم آپ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے خیال میں بھی ترامیم ہونی چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ سرمایہ کاری سے اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے، اور ہم نے اسی سلسلے میں ایک آرڈیننس بھی لے کے آئے تھے. اسی طریقے سے گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں ان کے لیے ہمارے خیال میں کچھ اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت تھی. تو جب ہمارے پاس لے کے آئے تو پتہ چلا یہ 36 سے 37 جو آرٹیکلز ہیں اس قانون کے، اس میں سے 34 میں تبدیلی جاتے تھے. وہ شہزاد اکبر صاحب نے بڑا اچھا چارٹ بھی بنایا تھا کہ کون سی تبدیلی سے کون سا لیڈر جو ہے بچتا ہے. تو اس کے بعد وہ بات چیت ختم ہو گئی، رابطہ منقطع ہو گیا. انہوں نے کہا جی پھر تو ہم پاکستان جائے، بے شک بلیک لسٹ کے اندر جائے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے میٹنگ کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی یہ تو ہمارا ایک نیشنل ایشو ہے، اس کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس سے کیوں اس کو ڈسکس کریں. انہوں نے کہا جی نیب کا قانون انٹرنیشنل ایشو ہے. چلو جی بہترین. سو اس وقت جو انہوں نے بات چیت کرنے کی ہمارے ساتھ کوشش کی تھی وہ کی اس نیب قوانین کی ترمیم کے لیے تھی. اس کے علاوہ تو مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کسی چیز کے لیے ہمیں اپروچ کیا ہو. اچھا منسٹر صاحب، حکومت اس کو ٹیکل کس طرح سے کرنے کا پلان رکھتی ہے؟ 16 اکتوبر گجرانوالہ سے جلسے جلوس اور تحریک بھی نہیں بلکہ آج تو یہ کیا گیا ہے کہ اس حکومت کے خلاف جنگ ہے اور ان کو گھر بھیج کے ہم بیٹھیں گے. تو یہ جو جنگ آپ کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اناؤنس کی ہے، یہ جنگ لڑنے کا حکومتی منصوبہ بندی ہوئی ہے اس حوالے سے کچھ؟ اچھا یہ اس کا مطلب میں نے آج نہیں یہ سنا، میں تو نوکری کر رہے ہوتے صبح سے، تو میں نے نہیں دیکھا کہ یہ کیا کہا ہے. لیکن اس کا مطلب کوئی بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے، کیونکہ ان کے جو قائد ہیں جناب میاں محمد نواز شریف، جو لندن کے ٹھنڈے موسم میں بیٹھ کے ایک پاکستان میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، جس میں پاکستان کے بچوں کو کہتے ہیں سڑکوں پہ آ جاؤ، خود لندن بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے تو کہا تھا ہمارا تو اس حکومت سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا تو جھگڑا جو ہے وہ پاکستان کی فوج سے ہے اور ہم نے فوج کے خلاف انقلاب لے کر آنا ہے. تو یہ کو لگتا ہے کوئی تبدیلی ہوئی ہے، کوئی موسم کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، اچھی خوشگوار تبدیلی ہے. اگر یہ سیاسی مقابلہ ہمارے ساتھ حکومت کے ساتھ کریں تو یہ بہتری ہوگی. اس کے لیے ہم پہلے بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں. اچھا منسٹر صاحب، آپ نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ذکر کیا، یہ ریویو کب تک ہے اور ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ تمام کنڈیشنالٹیز میٹ کر لی ہیں، تمام باکسز رائٹلی ٹک کر دی ہیں ہم نے؟ اس کو جی ڈائریکٹلی جو ہینڈل کرتے ہیں وہ حماد اظہر صاحب کرتے ہیں، تو بہترین جو بالکل تفصیل سے جواب تو وہ دے سکتے ہیں. لیکن اکتوبر کے مہینے کے اندر اس کا ریویو ہے، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان نے بے تحاشا اس کے اندر پیش رفت کی ہے، اور جو بھی لیجسلیٹو معاملات تھے، جو قوانین کے اندر ترمیم تھی، وہ تقریباً تمام مکمل کی جا چکی ہے. اس کے علاوہ بھی سسٹمز وغیرہ کے اندر بہت بہتری کی گئی ہے. تو میرے خیال میں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نہ ریموو کیا جائے. لیکن یہ شاید کوئی بڑی ڈپلومیٹک بات نہیں ہے، لیکن میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، میں اپنے پریویس رول کے اندر بھی یہ بول چکا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل پروسیس ہے، یہ پیور ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے. افغانستان اس وقت جو ہے وہ بلیک لسٹ کے اوپر نہیں ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں کتنی ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اور کتنے اچھے ویل ڈیولپ سسٹم ہے. وہاں پہ خود امریکہ کہتا ہے کہ جی طالبان بیٹھے ہوئے، دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ بلیک لسٹ پہ نہیں ہے. سو اس کا ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ہے. وہ آبویسلی اس کو ایسٹیمیٹ کرنا مشکل ہے کہ وہ کس طرح پلے آؤٹ ہوگا. ظاہر ہے بھارت کی کوشش رہتی ہے کہ ہمیں پوری اپنی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں بلیک لسٹ کی طرف دھکیلا جائے. لیکن جہاں تک ٹیکنیکل چیزوں کا تعلق ہے تو کوئی بھی انڈیپینڈنٹ فیئر ریویو یہ کہے گا کہ پاکستان میں سگنیفیکنٹ بہتری آئی ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں بلیک لسٹ کے بجائے گرے لسٹ سے بھی ہٹا کر ایک کلین چٹ دی جائے. اچھا منسٹر صاحب، آپ نے کہا کہ ابھی آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے امید کا ظاہر کی ہے کہ شاید وائٹ لسٹ میں ہو جائے. آپ نے کہا اکتوبر میں یہ ریویو آ رہا ہے، تو اکتوبر مڈ سے ہی اپوزیشن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بھی شروع ہو رہی ہے، اور سارا مسئلہ جو ہے جب فیڈ اپ کے حوالے سے آپ لیجسلیشن کر رہے تھے اس وقت یہ مسائل سامنے آئے ہیں جو اپوزیشن اب کہہ رہی ہے کہ جناب یہ این آر او آپ بھی کہتے نہیں دیا، 34 امینڈمنٹ جو تھیں وہ اسی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز میٹ کرنے کے لیے تھی، جس سے اپوزیشن اب ناراض ہو گئی ہے.
بالकुल ऐसा ही है। और वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो शायद ट्वीट भी इसके बारे में की थी, प्रोग्राम पे भी मैं पूछ चुका हूँ कि मुझे बताएं ना पिछले एक महीने में कौन सा नया इनकलाब आया है। वो कह रहे हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत है, को पिछले एक महीने में कोई इलेक्शन हुआ है, को कौन सी धांधली हो गई किस इलेक्शन में पिछले एक महीने में। और सवाल ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि महीना पहले आज से जो है ये तो हमारे साथ बैठे हुए थे, और जहाँ पे मैं इस वक्त अपने दफ्तर में बैठा हूँ इससे कहीं बहुत ज़्यादा दूरबीन मुलाकातें नहीं होती थी। इनको पता है कहाँ मुलाकातें करते थे ये जो इतने बड़े बड़े इनकलाबी रहनुमा बनते हैं ना, ये जमहूरियत के दावेदार। तो ये तो हमारे साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। जिस हुकूमत को वो कहते हैं हम मानते ही नहीं, इंतखाब को मानते ही नहीं, तो ये कौन सा इंतखाब है? मैं तो परेशान हूँ। मैं बड़े लोगों से पूछ रहा हूँ, आपको शायद पता कि हुआ है पिछले को 2-3 हफ्ते के अंदर इंतखाब की जिसके अंदर धांधली हो रही हो, जिसके खिलाफ ये मुजाहरे करने जा रहे। सर सिर्फ एक चीज बदली है अरशद, बाकी कुछ नहीं बदला। एनआरओ की उम्मीद दम तोड़ गई है। वो 2 साल बोलते रहे कि हमने एनआरओ मांगा कौन सा है, उसके बाद बाकायदा फहरिस्त बना के 34 तरमीम के साथ उन्होंने एनआरओ हमारे सामने रख दिया। तो अब तो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट एविडेंस भी सबके सामने रख दिया, पूरी कौम के सामने। और वाहिद तब्दीली जो आई है पिछले चंद हफ्तों के अंदर वो ये है कि उसकी आखिरी उम्मीद जो है वो दम तोड़ गई है। फिर इन्होंने समझा था कि फैटफ के अंदर ब्लैकमेल हमें कर लेंगे, वो नहीं कर सके। फिर उन्होंने कहा कि ब्लॉक कर देंगे, वो ब्लॉक भी नहीं कर सके। कानून साजी भी पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त ये डेस्परेशन है और कुछ भी नहीं। अच्छा मिनिस्टर साहब, माजी में हमने देखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की ये वाली स्ट्रेटजी 1993 में जब गुलाम इस्हाक खान साहब ने इनकी हुकूमत फारिग की तो उसके बाद प्रोटेस्ट, एजिटेशन और इसको एक पॉलिटिकल इशू बना के कि जी हमारी तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, करप्शन का इशू नहीं है, माजी में ये बेनिफिट्स इस हवाले से लेते रहे। अब ऐसी क्या चीज़ हुई है अपार्ट फ्रॉम जो आपने कहा कि आखिरी उम्मीद भी टूट गई, ये केसेस एक्सपेडाइट हो गए, अपने लॉजिकल एंड की तरफ पहुंच रहे हैं, जिस वजह से अब ये एजिटेशन में ज़्यादा आपको तेज़ी आती नज़र आ रही है? पर वो है, उसके अलावा ये जो सारी दुनिया के सामने झूठ बोल के और मकर करके निकल गए बाहर, भाग गए मुल्क से, जो कहते हैं मैं लंदन में बैठ के कह रहे हैं हम भागने वालों में से नहीं है। मियाँ साहब वापस आओ ना इधर, पाकिस्तान के बच्चों को बोल रहे हो सड़कों के ऊपर चले जाए, आए ना जरा सामने, आप लीड करें ना, बच्चों के चले ना इधर आके सड़क पे आए। तो वो कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से फ्लाइटें श्लाइटें भी बंद थी, इधर उधर ध्यान बढ़ गया था। उधर जब वापस तवज्जो आई और बात हुई उनके वापस आने की, तो वो भी एक सूरत हाल बनी है। उसके अलावा इनके आपस के अंदर पार्टी के मामलात भी आजकल पता नहीं चलता कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके साथ है। तो पता नहीं है, वो आपस की भी मुझे तो लगता है कि थोड़ी आपस की लड़ाई जो है उसका भी इसकी असरअंदाज हो रही है इस पॉलिसी के अंदर। लेकिन बुनियादी तौर पे बात बड़ी सादा है जी। वो इलेक्शन जिसको वो क्वेश्चन कर रहे हैं सारे पंजाब ही है ना, मुस्लिम लीग नून का तो बाकी है कोई नहीं। कोल पाकिस्तान पंजाब के अंदर एमएनए सीटों पे 11 सीटों पे इन्होंने पिटिशन इलेक्शन की फाइल की में 141 सीटों में से 13 के ऊपर पीटीआई ने किया। मैं आपको पता है हम कितने क्लोज इलेक्शन हारे में। सो कोई बुनियाद है नहीं इसकी। लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन पे ये बैठे हैं, असेंबलियों के अंदर ये आए, पीएससी की लड़ के पीएससी की चेयरमैनशिप इन्होंने ली है। अभी ये हमारे साथ बैठ के 6 हफ्ते पहले मुज़ाकरात कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें अगर आप पूरी तफसील देख लें तो उसका लुब्बे लुबाब यही पहुंचता है कि क्योंकि पैसा जो है वो भी ख़तरे में नज़र आ रहा है, और जाहिर है जो कानूनी जो शिकंजा है वो भी इनको सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। वही परेशानी है और अपनी ज़ात के लिए निकले में। यमन साहब, आज बात हुई नून लीग का जो इजलास था कि उसमें इस्तीफे भी जमा करवाए जा सकते हैं, और अगर नून लीग ने इस्तीफे दे दिए फिर आप लोग क्या करेंगे? सर अगर उन्होंने इस्तीफे दे दिए तो बड़ा आइन वाज़े है उस बारे में। वज़ीर आज़म के पास तो कोई चॉइस है नहीं, इलेक्शन कमीशन ने काम करना है। जब सीट खाली हो जाएगी तो उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है उन सीटों पे जो खाली हुई हैं और इलेक्शन कराया जाता है। वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, हुकूमत का तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल कोई है नहीं। हो तो आइन बहुत वाज़े है कि क्या उसके बाद रास्ता तैयार किया जाता है। अच्छा, आईएमएफ का रिव्यू भी और आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस सारी चीज़ें चल रही हैं। आईएमएफ के साथ बातचीत कब तक फाइनल हो रही है और दोबारा हमारा प्रोग्राम शुरू होने के कब तक उम्मीद की जा सकती है? देखिए आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो ज़ाहिर फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको लीड करती है, सेंट्रल बैंक गवर्नर उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सो मुझे ये पता है कि बातचीत अभी चल रही है और फाइनलाइजेशन के लिए काम किया जा रहा है, नेक्स्ट ट्रांच के लिए, और शायद 1 या 2 ट्रांचेस के ऊपर वो काम किया जा रहा है। अभी तक वो उसको फाइनल नहीं किया है, लेकिन ज़्यादा तफसील मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्टली उसको नहीं डील करता।
بٹ یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ذرا دیکھیں جن حالات کے اندر یہ سب جو تماشا کرنے جا رہے ہیں، ادھر فیٹف کا ریویو ہونے والا ہے فائنل، ادھر آئی ایم ایف کی نیگوسیشن چل رہی ہے، ایک دنیا نے جو کووڈ کا جو چیلنج کرونا کا فیس کیا، ساری دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئیں، وہاں سے پاکستان الحمدللہ ایک بہترین کارکردگی کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نکلا ہے، ادھر معیشت اٹھنی شروع ہوئی ہے، اور اتنے اہم بین الاقوامی ہمارے معاہدے جو ہیں وہ ہمارے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آئی گیس ان کے لیے قوم کی خوشحالی جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے، اپنی ذات اور اپنی چوری کا پیسہ بچانا زیادہ اہم ہے۔ اچھا، آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اس میں بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھنی ہیں، کوئی ٹیکسیشن بھی وہ سلیبس بھی دوبارہ سے ریویو ہونے، اور ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم وہ ایک اور بات کہہ رہے ہیں، کیا کہا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہ سر میں نہ گیس ہوگی نہ گندم ہوگی؟ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ وہ اندھیا آپ کو ہمارے بے خبر وزیر اعظم نے دے دی ہے کہ سردیوں میں نہ گیس ہوگی نہ گندم ہوگی، اور ہم کچھ نہیں کریں گے اس کو دور کرنے کے لیے۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ بجلی بھی مہنگی کر دی ہے، کیا کہا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کرپٹ ٹولے نے آج 83 پیسے فی یونٹ بجلی پاکستان کے صارفین کے لیے مہنگی کر دی ہے۔ اس کا سارا اثر، اس کی ساری سزا پاکستان کی عوام کے اوپر منتقل کی گئی ہے۔ وہ بوجھ صرف صارفین کے اوپر پڑے گا جو رواں ماہ میں 10 ارب روپے کا بوجھ ہے۔ آج آلو، ٹماٹر، سبزی، مسالہ جات، تمام گھریلو صارفین کی چیزیں 70 سے 80% مہنگی صرف 3 ماہ میں ہو چکی ہیں۔ جی منسٹر صاحب، یہ والے ایشوز بھی ہیں، اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں، دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو کیا مہنگائی کا چیلنج ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی کا چیلنج ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کے لیے جو چیلنجز درپیش ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے ہی مہنگائی کا چیلنج۔ جہاں تک اس کی وجوہات کی وجہ سے آ رہے ہیں، میں صرف زیادہ تو بڑی انہوں نے لمبی جذباتی تقریریں کی ہیں، میں ان کی صرف 2 چیزوں کا میں کو جواب دے دیتا ہوں۔ یہ جن کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں نا، ان کو اتنا غم ہے مہنگائی کا، تو آٹے سے زیادہ ایک غریب آدمی اور متوسط طبقے کے لیے کوئی زیادہ اہم چیز نہیں ہے۔ بنیادی خوراک ہے، کھانا روٹی تو کھانی ہے نا زندہ رہنے کے لیے۔ اس وقت تحریک انصاف کے چلائے جانے والے صوبے پنجاب کے اندر آپ کو سرگودا کے اندر، پنڈی کے اندر، لیا کے اندر، بہاڑی کے اندر، لاہور کے اندر تقریباً 20 کلو آٹا جو ہے وہ 850 860 روپے کا مل رہا ہے، اور ان کے جو اتحادی ہیں جناب زرداری صاحب، ان کے چلائے جانے والے سندھ کے اندر اس وقت سکھر کے اندر، شکارپور کے اندر، لڑکانہ کے اندر 1200 روپے سے زیادہ، اور کراچی کے اندر 1300 روپے سے زیادہ کا آٹا مل رہا ہے۔ وفاقی حکومت تو دونوں جگہ ایک ہی ہے۔ ذرا یہ مجھے سمجھائیں گے کہ یہ 400 سے 500 روپے جو فی 20 کلو بوری کے جو وہاں پر آٹے کا زیادہ سندھ میں لوگوں کو دینا پڑ رہا ہے، کوئی مریم اورنگزیب صاحبہ ان سے سوال پوچھنا پسند کریں گی مراد علی شاہ سے یا اپنے بلاول زرداری سے کہ تم عوام کو کیوں لوٹ رہے ہو؟ یہ جو مہنگائی کے آپ کو اعداد و شمار نظر آتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے۔ دوسرے یہ بجلی کی بات کر کے گئے، وہ اتنی لمبی لمبی جو تقریر کر کے گئے نا، وہ ان کو پوچھیں کہ یہ گیس کا جو بحران آپ چھوڑ کے گئے یہ ہوا کیوں؟ جو آپ نے فیصلہ کیا اس کو ایک عجیب و غریب پیٹرولیم پروڈکٹ ڈیفائن کر دیا، ایل این جی کو، وہاں سے مہنگے مہنگے خریدنے کے منصوبے سائن کر دیے، وہ منصوبے سائن کرنے کے بعد ادھر جو ہے کھپت ان کو کوئی نہیں نظر آ رہی تھی، تو زبردستی فیصلہ کیا کہ ایل این جی پلانٹ، اور وہ کون سے پلانٹ؟ یہ وہ والے ایل این جی کے منصوبے ہیں جو لگ رہے ہیں پنجاب حکومت لگا رہی ہے، ان کی مسلم لیگ نون کی، اور مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کہہ رہی ہے نہیں لگنے چاہیے، ضرورت ہی نہیں ہے، جو عوام کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ منصوبے لگا کے پھر انہوں نے کہا کہ جی ایل این جی مسٹ رن، آپ نے ان کو چلانا ہی چلانا ہے۔ صرف 3 سال کی اضافی کاسٹ جو پاکستان کے صارف نے ادا کرنی تھی اس ایل این جی کی پالیسی کے اوپر، ان کی بنائی ہوئی 143 ارب روپے تھی۔ آپ کو پتا ہے ارشد، جو 2018 سے 2023 کے درمیان ان کے سائن کیے ہوئے مہنگے منصوبے، اور ان میں سے زیادہ تر منصوبے ایسے جس کی ضرورت کوئی نہیں تھی، جو پہلے ہی ان کی اپنی منسٹری لکھ کے دے رہی ہے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کتنا پیسہ اس وقت پاکستان کی ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ آ رہا ہے؟ 1000 ارب روپے کا اضافہ ہے کیپیسٹی چارجز میں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں،
1000 अरब रुपए। ये जो अभी बीबी को परेशानी हो रही थी ना 83 पैसे की, बाद वो नंबर भी गलत है, वो 83 पैसे भी नहीं है, लेकिन ये 83 पैसे की जो उनको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, आपको पता है 1000 अरब रुपए अगर आप पाकिस्तान के सारिफ से लेने की कोशिश करेंगे तो कितनी रुपए बिजली की कीमत बढ़ाने की जरूरत है? तकरीबन 9.5 और 10 रुपए फी यूनिट से ज्यादा का इजाफे की जरूरत है। ये छोड़ के गए पाकिस्तान, लेकिन शायद अगर आप इंसान बिल्कुल ही बेशरम हो तो फिर कोई भी बात कर सकता है। वजीर साहब, मैं यहाँ पे एक वक्फा ले, वक्फे के बाद जो आपने एक काबीना को प्रेजेंटेशन भी दी, सर्कुलर डेट, आपने कैपेसिटी चार्जेस का जिक्र किया, वो कहाँ पे पहुंचा है, इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर साहब। मिनिस्टर साहब, आपने कैपेसिटी चार्जेस का जिक्र किया कि 1000 अरब कैपेसिटी चार्जेस बिल्ड हो गए। सर्कुलर डेट इस वक्त कितना है पाकिस्तान का, और कोई फिगर आप शेयर कर सकते हैं इस हवाले से? जी 2.1 खरब रुपए से उसका इजाफा हो गया था। ये आखिरी साल जो छोड़ के गए थे ना, तो 2017-18 जिसमें ज़्यादातर वक्त जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, उसके अंदर एक साल के अंदर गर्दिशी कर्जों में 450 अरब रुपए का इजाफा हुआ था। और वो जो नंबर है, जो बेस ईयर है 2017-18 जो इनका आखिरी साल था, मैं उससे आपको बता रहा था कि उससे जो हमारा आखिरी साल होगा 2022-23 का, तो सिर्फ इनके जो दस्तखत शुदा जो मंसूबे हैं, मायदे हैं, उनके इजाफी सिर्फ कैपेसिटी चार्ज 1000 अरब मजीद है। यानी अगर और कुछ ना बदले तो ये 450 अरब रुपए से गर्दिशी सालाना 450 अरब रुपए के बजाय गर्दिशी कर्जे का इजाफा कोई 1450 अरब रुपए होना है एक साल के अंदर। ये निजाम छोड़ के गए थे जो इतनी लंबी लंबी तकरीरें कर रहे, उसे अब काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखें, जो एफिशिएंसी कम वाले प्रोजेक्ट्स थे वो आपने देखा काबीना ने मंजूरी दी, उसकी हमने पूरी तफसील बनाई थी, उनको हम बंद करने के लिए जा रहे हैं। ये LNG मस्ट रन की पॉलिसी जिससे 3 साल के अंदर 143 अरब रुपए का टीका लगना था पाकिस्तान के अवाम को, उसको हमने ख़त्म किया है, उसका फैसला हो गया है। इसी तरीके से मायदों के अंदर दोबारा निगोशिएशन की गई है प्राइवेट सेक्टर के साथ भी, और हुकूमत के अपने जो इदारे थे उनका भी रेट ऑफ रिटर्न कम किया गया है, उनका मुनाफा कम किया गया है, ताकि सारिफ के ऊपर, अवाम के ऊपर उसका बोझ कम हो सके। वो भी काम हमने किया है। फिर जो मंसूबे जिनके अंदर अब ताखीर की जा सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने मंसूबे लगा गए थे जो इनकी अपनी वफाकी हुकूमत कहती थी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, उसकी थोड़ी तखीर करने की कोशिश करें ताकि उसका पैसा बचाया जा सके। इसी तरीके के और बहुत सारे फैसले किए जा रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा जो गैप है 450 अरब रुपए पहले हो गया, उस पर 1000 अरब रुपए का ये मजीद इजाफा हो गया, उसको किस तरीके से काबू पाया जा सके। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि ये सारा कीमत बढ़ा के कर दें, तो आसान काम है, वो तो वज़ीर आज़म मुस्तरद कर चुके हैं। तो अब ये देखना है कि कौन कौन से फैसलों से और जो करते चले जा रहे हैं हम, इस गैप को कम से कम किया जा सके। अच्छा मिनिस्टर साहब, आपने काबीना को एक प्रेजेंटेशन भी दी कि अशिया खुर्दोनोश और कीमतें कम कैसे करनी है और क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उस हवाले से कुछ प्रपोजल्स आप बता सकते हैं कि किस तरह से कीमतें कम आएंगी? देखिए, उसके ऊपर क्योंकि बातचीत हो रही है, अभी जब हतमी फैसला होगा तो आएगा। बुनियादी तौर पे वज़ीर आज़म ने बिल्कुल वाज़ेह हिदायत दी हैं जी कि ये अवलीन इस वक्त तरजीह है हमारी, और हमने फैसले ऐसे करने हैं जिससे ये जो महंगाई, और महंगाई को भी अगर हम देख लें ना, ज़रा सी टेक्निकल बात है अरशद, लेकिन महंगाई का जो पैमाना होता है उसको 2-3 मुख्तलिफ तरीकों से देखा जाता है। एक होती है, इसका नाम है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन बड़ी सादा सी चीज़ है कि मजमूई तौर पे जो अफरात ज़र हो रहा है उसके अंदर से अगर खाने पीने की चीज़ें और आप तवानाई के इस्तेमाल को निकाल दें तो वो कोर इन्फ्लेशन की जाती है। और जो मजमूई हुकूमत की माशी हिकमत अमली होती है उसके नतीजे में वो मेयार देखा जाता है कि कितनी अफरात ज़र है। वो इस वक्त अर्बन इन्फ्लेशन जो है, यानी शहरी जो अफरात ज़र है, कोर इन्फ्लेशन, वो 5.5% से ज़रा सा ऊपर है, जो पाकिस्तान की तारीखी औसत सतह से कम है। जहां ज़्यादा तबाही इस वक्त आई हुई है वो खाने पीने की चीज़ों के अंदर है। उसके अंदर चीनी की आपको स्टोरी पता है, वो एक कंट्रीब्यूटर है। गंदम, उसके अंदर आटा जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और उसके अंदर सिंध का जो किरदार है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो होल्ड करके बैठे हुए और रिलीजेस नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आटे की कीमत बढ़ गई है। वो है तो पाकिस्तान का हिस्सा ज़ाहिर है, तो इसलिए वो ओवरऑल अदाद-ओ-शुमार के अंदर भी नज़र आता है। और भी बहुत सारे फैसले हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है, लेकिन हिदायत वज़ीर आज़म की बिल्कुल वाज़ेह हैं कि इसके अंदर फौरी तौर पर इक़दाम करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। अच्छा मिनिस्टर साहब, पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि एक सेकेंड वेव आ रही है कोविड-19 कोरोना वायरस की, पाकिस्तान में इस हवाले से क्या हालात हैं? और अपोजिशन जो 16 अक्टूबर से सड़कों पर निकल रही है,
اس حوالے سے آپ کوئی خاص ایس او پیز جاری کریں گے کہ جلسے جلوس اور احتجاجی ریلیز میں ایس او پیز کیا فالو ہونی چاہیے؟ اور پاکستان میں بھی خدشات ہیں سیکنڈ ویو کے؟ جی دیکھیں، میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ خدشہ تو سیکنڈ ویو کا بالکل موجود ہے اور وہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. ہم نے الحمدللہ ابھی تک پاکستان کی قوم نے حکومتوں نے مل کر جو کوشش کی ہے اس سے ابھی تک اس کے اوپر قابو رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس وقت یورپ کے اندر، اسپین میں، اٹلی میں، انگلینڈ میں، فرانس میں، ہر جگہ سیکنڈ ویو آئی ہوئی ہے. جرمنی میں کیسز بڑھنے شروع ہو گئے. ایران اگر آپ دیکھیں وہاں پر دوبارہ سے سیکنڈ ویو آئی ہوئی ہے اور بڑی شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. بھارت کی تو خیر وہ پہلی ویو ہی چل رہی ہے، وہ بڑی خطرناک حد تک ہے. اسی طریقے سے امریکہ میں کچھ ریاستیں ایسی جہاں پہلے کم ہو گیا تھا وہاں پہ دوبارہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا. تو بالکل یہ عین ممکن ہے. اس کے اوپر یہ NCOC میں پچھلے ہفتے 10 دن سے کافی بات چیت ہوتی رہی ہے اور ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، نشاندہی کی تھی کچھ ایریاز کی. ایک تو جو شادی ہالز کھلے تھے اس کے بعد وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو SOPs ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. لارج سکیل وہاں پہ SOP کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے جو اندر بیٹھ کے کھانے والے ریسٹوران ہیں وہاں پر ہمیں وائلیشن زیادہ نظر آ رہی ہیں. اور ظاہر ہے یہ جو بہت زیادہ بھیڑ کے جو جگہ ہیں اس کے اندر بھی تو آج بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے. آج NCOC سے کچھ سجیسٹڈ گائیڈ لائنز گئی ہیں. وہ کوئی خاص سیاسی تقریبات کے لیے نہیں ہے لیکن تمام تقریبات کے لیے وہ ہے اور وہ صوبوں کو بھیج دی گئی ہیں. صوبوں کی جب انپٹ آ جائے گی تو اگلے 2-3 دن کے اندر ہم کچھ فیصلہ بھی کریں گے اس بارے میں. اور بین الاقوامی جو اس وقت حکمت عملی ہے اس صورت کے لیے کہ باہر بھیڑ والے جو مقامات ہیں وہاں کے لیے کیا ہدایات ہونی چاہیے، اسی سے سیکھتے ہوئے ہم کچھ گائیڈ لائنز بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے چند دن کے اندر کریں گے. اور امید یہ ہے کہ وہ سیاستدان جو ہمیں صبح سے شام تک لاک ڈاؤن کی تقریریں کرتے تھے، اور مجھے امید ہے کہ ارشد شریف صاحب اور باقی میڈیا جو ہے ان کو دوبارہ چلا کے دکھائے گا بھی کہ آپ کیا کرتے تھے، تو وہ خود احساس ذمہ داری بھی دکھائے گا اور وہ ساری قوم کو بھی ترغیب دے گا کہ وہ احتیاط کرے اور وہ خود بھی احتیاط کریں گے. تو یہ بڑا ایک یہ بھی امتحان ہے ہماری لیڈرشپ کا کہ کیا سیاست زیادہ عزیز ہے ہمیں یا ہمارے عوام کی جان ہمیں زیادہ عزیز ہے. اچھا منسٹر صاحب، ایک تو ایک کرونا وائرس اور پاکستان کی ایگزامپل بھی دی جاتی ہے. NCOC میں آپ نے اس کو لیڈ کیا. ایک ٹڈی دل کا بھی خطرہ تھا کافی زیادہ، لوکس کا. وہ والی تھریٹ ایفیکٹیولی اب ختم ہو چکی ہے اور اس پہ بھی قابو پا لیا گیا ہے؟ جی اس کی جو امیجیٹ تھریٹ تھی وہ تو الحمدللہ جو ورسٹ کیس تھا وہ ہوا بھی نہیں. وہ وہاں پہ بارشیں آ گئی تھی ہارن آف افریقہ کے اندر، تو وہ جو بڑی ٹڈی دل کی موومنٹ تھی وہ اس سال ہوئی نہیں. جو یہاں پر پچھلے سال رہ گئے تھے ان کے خلاف ایفیکٹیولی گراؤنڈ پر کام کیا گیا اور بہت حد تک اس کو ایلیمنیٹ کیا گیا. تو ابھی تک تو صورتحال ڈیفینیٹلی بہت بہتر ہے. تھوڑا سا ابھی خدشہ یہ ہے کہ یہ سردیوں کے اندر واپس جاتی ہیں، افریقہ کی طرف واپس جاتی ہیں، اور اگر اس وقت بارشیں ہو جائیں تو پھر ان کا واپس جانا رک جاتا ہے. اور یہ بہت ساری صرف پاکستان میں نہیں ہوتی. پاکستان میں تو ہم نے کافی ایلیمنیٹ کر دیا، لیکن انڈیا میں ہمارے ساتھ جو علاقے ہیں انڈیا کے وہاں پر موجود ہیں بڑی تعداد میں. تو یہ جب واپس جائیں گی اگر وہ اس وقت بارشیں ہو جائیں تو ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت رک جائیں گی، پھر اس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن فی الحال جو ہے وہ صورتحال ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ خطرہ وقتاً فوقتاً آ جاتا ہے تو ہمارے جو تمام ملک کے اندر اس سے ڈیل کرنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو کیپیسٹی تھی، جو صلاحیت تھی، وہ بہت ہی کمزور ہو گئی تھی. تو وہ ہم ایک بڑے منصوبے کے تحت اس میں اضافہ کر رہے ہیں. جہازوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے، مزید بھی اضافہ کیا جائے گا، اور جو اسپریئنگ مشینز، اکوپمنٹ، وہ تمام ایک پورا نظام جو ہے اس کو مربوط بنایا جا رہا ہے، زیادہ طاقتور بنایا جا رہا ہے، تاکہ خدا نخواستہ اگر اگلے سال اس کا سامنا کرنا پڑے یا اس کے بعد کرنا پڑے تو ہمارے پاس یہ قوت مدافعت موجود ہو. وفاقی وزیر برائے منصوبہ اسد عمر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے گا.